ہندوستان کا تجزیہ کروں تاریخ کے اعتبار سے کیا ہوا. معیشت ہندوستان کی مغلوں کے زمانے میں، اور اگر آپ ولیم ڈیلرمپل کو پڑھیں تو ایک انارکی مثال کے طور پر اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ معیشت کے اعتبار سے انڈیا واز ون آف دا موسٹ پراسپرس ریجنز آف دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کی ایک مثال دیجئے، آپ دونوں حضرات ایمبیسڈرز ہیں، آئی فرگیٹ دا نیم، کہ ایک ایمبیسڈر کو انگلینڈ نے بھیجا کہ بھئی یہ اتنی پراسپرس خطہ ہے دنیا کا، یہاں جا کر بادشاہ کے سامنے اپنے کریڈنشلز پیش کرو اور کچھ تجارت کے حوالے سے کچھ تعلقات وہاں پیدا کیے جائیں. تو وہ ایمبیسڈر آیا یو کے سے، انگلینڈ سے، یو کے تو نہیں، انگلینڈ سے آیا اور بامبے کے راستے آیا، اور اس نے جہانگیر کے دربار میں اپنے کریڈنشلز پیش کرنے کی جب نیت کی، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حالات ایسے تھے اور اہمیت ایسی تھی جہانگیر کے دربار کی کہ اس ایمبیسڈر کو 3 سال لگے اپنے کریڈنشلز پیش کرنے میں. That just showed the fact کہ it was not an arrogance but just the fact کہ انگلینڈ کو کون جانتا تھا. اور وہاں سے پھر کیفیت اتنی خراب ہوئی. اور ایک واقعہ وہ اور لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہاں اتنی مساوات تھی. ایمبیسڈر لکھتا ہے، دا برٹش ایمبیسڈر ٹو انڈیا، وہ لکھتا ہے کہ یہاں کے حالات میں نے عجیب دیکھے. دنیا میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا ایسے کہ بادشاہ جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ بازاروں میں بھی گفتگو کرے اور بات چیت کرے. اور اس نے کہا کہ میں جہانگیر کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ کے بوڑھا آدمی جس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے پاس وہ کھڑا بھی ہوا، اس سے بات بھی کی، اس کو اپنا باپ کہہ کر بلایا بھی، اس سے گلے بھی ملا، اور آدھا پون گھنٹہ یا گھنٹہ بھر اس نے اس کے ساتھ گزارا. تو there was a huge difference between civilizations. اچھا، اب یہ ساری سویلائزیشن جو آئی وہ عام بادشاہ تھے، اسلامی بادشاہ نہیں تھے، مسلمان بادشاہ تھے. اور وہ جو کلچر بادشاہت کا تھا وہ وہی تھا جو دنیا میں تھا. کوئی انوکھی بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ان میں جو اچھے بادشاہ تھے وہ کچھ اسلامی اقدار کی بنیاد پر زیادہ مشہور بھی ہوئے، اور انہوں نے رحم بھی کیا اور اپنی قوم کے ساتھ انصاف بھی کیا. مگر جب زوال آیا تو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنی تو وہ سٹاک ہولڈر کمپنی تھی، انگلینڈ میں رجسٹر ہوئی، لوگوں نے انویسٹ کیا، لوگوں نے دیکھا اسپین سے جا رہے ہیں قافلے سمندری اور سارے ساؤتھ امریکہ لوٹ کر آ رہے ہیں. تو وہاں پر تو گنجائش نہیں بنتی تھی برٹش شپس کی. پھر نارتھ امریکہ میں بھی گئے، وہاں بھی گنجائش نہیں بنتی تھی. تو کسی نے کہا کہ انڈیا از فل آف riches. تو دس سٹاک کمپنی، اس میں سٹاک خریدا تو کوئی 200 برٹشرز نے، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی فلوٹ ہوئی اسی انٹینشن سے کہ تجارت کریں گے، اپنے سمندری راستے سے جہاز جائیں گے اور تجارت کریں گے. گریجولی یو اینڈ آئی نو کہ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے ٹریڈنگ کمپنی. اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں، یہاں پر ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، تو وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جہاں گیا، جیسی سازشیں ہوئیں، جس طرح سے میر جعفر اور میر صادق اور یہ سب لوگ وہاں ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر جس طرح سے مغل زوال بھی ہو رہا تھا، اس زوال کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ برٹش یہاں پر آ گیا. اب جب برٹش آ گیا اور 1857 کی کیفیت پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہندوؤں کو، دیکھیے میں جو گفتگو کروں گا اس کے اندر ہندو سے میری مراد کوئی ریلیجیس پریجڈس نہیں ہے. آئی ایم جسٹ ٹریسنگ دا ریلیجیس politicization of India. So keep that in mind. So therefore this is the qualification which I wanted to mention. تو وہاں پر ان کو محسوس یہ ہوا کہ مسلمانوں سے مسلسل ٹوٹل چھٹکارا بھی حاصل ہوگا اور برٹشرز کے ساتھ کوئی کولیبوریشن سے فائدہ ہو. اس کے اندر سر سید احمد خان بھی پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی سیکھنا پڑے گا علوم کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علوم نہیں سیکھو اور تم لوگ ترقی کر جاؤ. That was a huge struggle. But at one point in time مسلمانوں کو خیال یہ ہوا کہ نہیں، یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. That point is earlier than قائد اعظم. یعنی قائد اعظم کو جب خود احساس ہوا، اس سے پہلے
مسلم لیگ بنی. اینڈ ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ دا میموائرز آف سر آغا خان III, سلطان محمد شاہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے زیادہ اینڈ ہی واز نریٹنگ دا فیکٹ کہ محسن الملک اور ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو یہ احساس ہوا کہ پولیٹیکل ہندو آف انڈیا will never give the rights to the مسلمان. یہ جب احساس ہوا تو انڈیا وہ مسلم لیگ بنی. مگر ہی رائٹس کہ the biggest opponent of the Muslim League was one of our own, who was a young barrister who had started a lucrative practice in Bombay. These were the words he used. And then he mentions later how did Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah, after all his efforts for united India, when he failed, تو then پاکستان کا نوشن بڑھا. اب آپ یہ دیکھیے اسی زمانے کے ساتھ کیا کیفیت چلتی ہے. ایک دور اور آتا ہے, یہ جو یہ آریہ سماج جو ہے وہ 1875 سے شروع ہوا. آریہ سماج was a discussion of the superiority of the Hindu madhab and the fact that the Muslims have to be forcefully converted. تو آریہ سماج کی 1875 سے ایک لینڈ مارک آپ کے ذہن میں آئے. اس کے بعد 1906 کے اندر مسلم لیگ کی فارمیشن, 1915 کے اندر ہندو سبھا اور ہندو مہا سبھا کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور گاندھی جی, آپ یاد رکھیے کہ خلافت موومنٹ کے اندر there was a semblance of Hindu Muslim unity, خلافت موومنٹ, جس کے اندر پھر گاندھی جی withdrew اور ابو الکلام نہیں مولانا محمد علی جوہر was left holding the burden for some time. And in 1923 Savarkar, who is the founder of Hindutva, in fact coining of the word of Hindutva, اس نے چار ریکگنیشنز رکھیں کہ ہندو یہ ہوگا جو اپنے فادر لینڈ اور مدر لینڈ سے آئیڈینٹیفائی کرے گا, ہندو جو زبان سنسکرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وفاداری دکھائے گا, اور پھر اس کو لے کر گوالکر وغیرہ چلے. یہ تو ایک تاریخی کیفیت ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہوا. اب یہ ہوا کہ پاکستان جس کو کبھی وہ سوالو اور ہضم نہیں کر سکے تھے, اور مسلمان جس کو یہ احساس in the beginning of the 19th century ہونا شروع ہوا کہ ہندو ساتھ نہیں چلائے گا, اور یہ میجورٹی اگر جمہوریت والی انصاف والی میجورٹی ہو جس کے اندر مائنورٹیز کو بھی برابر سمجھا جائے تو وہ ہضم ہو سکتی ہے. مگر ایکسپلائٹیٹو میجورٹی ہو جو مائنورٹی کو بالکل اگنور کرے, وہ ہضم نہیں ہوگی. تو سارے امپورٹنٹ مسلمان لیڈرشپ نے یہ طے کیا کہ پاکستان بننا چاہیے. البتہ ایک بڑا فیکشن آف مسلمان انکلوڈنگ سم آف مائی ریلیٹیوز اسٹیڈ بیک ان انڈیا, مائی ویری close and dear relatives, and I remember discussing these things in Lucknow with them once upon a time in the 70s, even in the late 60s, کہ جہاں پر میرے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاکستان بننے کی وجہ سے ہم مظالم سے دو چار ہیں, اگر تم نہیں بناتے پاکستان اور ہم اکٹھا ہوتے تو ہم ان سب کا مقابلہ اچھی طرح سے کر سکتے تھے. So I have heard that within my own family, and I have argued upon it within my own family. But this is the discussion, this is the real discussion of the Musliman of India. یعنی آپ سمجھتے ہیں جب قائد اعظم یہاں آ گئے تو انہوں نے ہندوستان کو اکیلے نہیں چھوڑا, وہاں کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا. انہوں نے دو لوگوں کو, دو پرسنالٹیز کو اس لیے احکامات دیے, مگر اس زمانے کے احکامات یہی ہوتے تھے کہ سرکمسٹانسز میں چینج. ایک چودھری خلیق الزما صاحب تھے, آپ واقف ہوں گے, اور دوسرے تھے نواب اسماعیل خان. نواب اسماعیل خان صاحب بلانگ ٹو میرٹھ, اور چودھری خلیق الزما صاحب بلانگ ٹو لکھنؤ. اور دونوں سے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جا رہے ہیں, آپ لوگ یہاں رہیں, آپ کے پراپرٹیز ہیں, آپ رہنا بھی چاہتے ہیں, اور یو ول بی ریسپانسبل فار دا مسلمز آف انڈیا. سو دا پاکستان ڈڈ ناٹ فارم کہ بھئی وہ جانے ان کا کام جانے, دیٹ از their internal matter. It was never formed like that. It was a division of territory to administratively handle different populations, ideologically handle different populations, but at the same time the concern remained قائد اعظم کی نظروں کے اندر. اب جب یہ ایکسٹریمزم جس انداز سے چلتا گیا تو آپ دیکھتے ہیں ایم جے